دہشت گردی کے خلاف متحد ہیں۔ امت شاہ نے دہشت گردوں کو حملے کر کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں یہ کہا اس وقت، جیسا کہ انہوں نے پورے حساب کتاب میں یہ ساری چیزیں بتائی۔ اگلی خبر ہے، وادی کشمیر میں آج ہڑتال دیکھی جا رہی ہے اور علیحدگی پسندوں کے مشترکہ گروپ نے ہڑتال کی کال دی ہے۔ ہڑتال کے پیش نظر سری نگر کے پرانے شہر علاقے میں 5 پولیس اسٹیشنوں کی حدود میں آنے والے علاقوں میں بندشیں عائد کر دی گئی ہیں۔ علیحدگی پسندوں کی کال کے پیش نظر یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ پچھلے چند روز سے حریت کانفرنس اور جماعت اسلامی سے وابستہ کئی کارکنوں اور لیڈران کی گرفتاری اور موجودہ حالات کے تناظر میں ہڑتال کی کال دی ہے۔ ہڑتال کی وجہ سے کافی حد تک معاملات زندگی متاثر ہے، ٹریفک کی نقل و حمل بھی متاثر ہے۔ سری نگر سمیت وادی کے اکثر اہم قصبوں میں دکانیں اور دیگر کاروباری ادارے بھی بند ہیں۔ نظم و نسق کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے جگہ جگہ حفاظتی عملے کو تعینات کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ کل سے ہی کشمیر میں افواہوں کا بازار گرم ہے اور لوگوں میں کئی خدشات پائے جا رہے ہیں۔ کیا کچھ معاملہ ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور جو یہاں پہ بے چینی ہے اور لوگ پریشان ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس سے وہ ان کو باہر لانے کے لیے کوئی ایسے سٹیٹمنٹ نہیں آ رہا ہے تاکہ پوزیشن کلیئر ہو جائے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے اور کیوں ایسا سب کچھ چل رہا ہے، اور ایسے اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ کیوں ہوئی۔ ایک طرف سے یہاں پہ فورسز کی ایڈیشنل ڈپلائمنٹ، اس کے ساتھ جو ایڈمنسٹریشن کی اور سے آرڈرز، اور ساتھ میں جو حریت اور ریلیجس لیڈرز کی گرفتاریاں۔ فیروزوانی کے ساتھ سنم تصدق، نیوز 18 اردو، سری نگر۔ وادی کشمیر میں کل سے ہی افواہوں کا بازار گرم ہے۔ سوشل میڈیا پر کئی طرح کی افواہ گشت کر رہی ہیں۔ ان افواہوں سے لوگوں میں خوف ہراس کا ماحول دیکھا جا رہا ہے۔ کل وادی کشمیر میں سیکورٹی فورسز کی 100 اضافی کمپنیاں تعینات کی گئی ہیں، جس کے بعد کئی طرح کی افواہ لوگوں میں پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ آج گورنر انتظامیہ کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے۔ ریاستی گورنر ستیہ پال ملک نے کہا ہے کہ اس عمل کو انتظامی امور کے طور پر دیکھا جائے۔ انہوں نے اس پریس ریلیز کے ذریعے لوگوں سے کہا ہے کہ اضافی فورس کی تعیناتی کا دفعہ 35 سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ اس کا مقصد پارلیمانی انتخابات کا پرامن انعقاد کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے خوف زدہ نہ ہونے اور افواہوں پر دھیان نہ دینے کی اپیل کی ہے۔